اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، آپ جاب ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اسکول تک نہیں گئے، جن کو پڑھنا، اپنا نام پڑھنا تک نہیں آتا۔ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ کس طرح سے اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ کیا آپ ایک خاندانی کسائی ہیں؟ یہ ایک بندے نے سوال کیا ایک شخص سے جو گوشت بنا رہا تھا۔ نہیں سر، میں آئی ٹی کا بندہ ہوں، مگر میں نے کسائی کا کام باقاعدہ سیکھا ہوا ہے۔ میرے پوچھنے پر تیزی سے گوشت بناتے ہوئے اس نے جیسے ہی یہ جملہ کہا تو ساتھ بیٹھے بھائی چونک پڑے۔ کیا کہا آپ نے؟ آئی ٹی کے بندے ہیں؟ ایسے حیران ہو کر ساتھ بیٹھے شخص نے پوچھا۔ جی سر، الحمدللہ میں ایک آئی ٹی کا بندہ ہوں اور اچھی کمپنی میں جاب کرتا ہوں، اس نے حیران ہوتے ہوئے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، جو خود بھی ایک گورنمنٹ ادارے میں آئی ٹی آفیسر ہیں۔ مگر پھر آپ اس فیلڈ میں کیسے آ گئے؟ اس شخص نے دوبارہ یہ سوال پوچھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے جاب نہیں ملی تو وقت ضائع کرنے کے بجائے صاحب دوستوں کے مشورے پر میں نے ان کی دکان پر کام سیکھ کر کسائی کا کام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے اپنی فیلڈ کی جاب مل گئی تو میں نے وہ کام ترک کر دیا۔ اب عید کے موقعوں پر دوستوں کی مدد کرنے آ جاتا ہوں۔ وطن عزیز کے لاکھوں بے روزگار اگر تعلیم کے ساتھ ہنر بھی سیکھ لیں تو ان کی حالت اس نوجوان کی طرح نہ ہو جس نے ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ کئی سال سے انٹرویوز اور درخواستیں دینے کے بعد نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب تو اس کے پاس تعلیمی اسناد کاپی کروانے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ وطن عزیز میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ 2022 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ڈگری یافتہ نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 31.2% تھی۔ اگر وطن عزیز میں طالب علم تعلیمی سفر کے دوران گرمیوں کی چھٹیاں یا امتحانات سے فراغت کے بعد کوئی ہنر سیکھ لیں تو تعلیم سے فراغت کے بعد نوکری ڈھونڈنے کے دوران انہیں مالی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ گئے وقتوں میں لوہار کا بیٹا لوہار ہوتا تھا، سنار کا بیٹا سنار ہوتا تھا، نائی کا بیٹا نائی اور کسان کا بیٹا کسان۔ الغرض کوئی ہنر چھوٹا نہیں ہوتا۔ الغرض کوئی ہنر چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا تھا۔ نوکری ملنے تک بچے باپ کے کام کے ماہر ہو جاتے تھے، مگر گزرتے وقت کے ساتھ جہاں ہمارے ہاں دیگر شعبوں میں گراوٹ آئی وہیں معاشرتی اقتدار میں بھی ہم پستی کی جانب رواں دواں ہیں۔ ہم آج پلمبر، کارپینٹر اور دیگر شعبوں کو حقیر جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے ان شعبوں کا کام سیکھنے سے گریزاں ہیں، جبکہ یورپ میں ان شعبوں کو عزت دی جاتی ہے، وہاں ہنر کی قدر کی جاتی ہے۔ پلمبر، کارپینٹر کی اچھی تنخواہیں اور اچھے معاوضے ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنی گاڑی ہوتی ہے، ہاتھ میں جدید موبائل فون ہوتے ہیں۔ عصر حاضر کے دور جدید ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے وہ بہترین انداز میں خدمت سر انجام دے کر ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے ہاں ان شعبوں کی طرف پڑھے لکھے نوجوان آنے سے گریزاں ہیں۔ صرف وہی نوجوان ان شعبوں کو اختیار کرتے ہیں جو تعلیمی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ضروری تعلیم کے بغیر ہنر محدود پیمانے تک فائدہ مند ہوتا ہے۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ان شعبوں سے وابستہ افراد جدید طریقوں کو اختیار کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ دوسری جانب اگر تعلیم یافتہ افراد ہنر سیکھ لیں، اس کے دو راست نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ نہ صرف متعلقہ شخص بلکہ پورا معاشرہ ان ثمرات سے مستفید ہوتا ہے۔ اور آخر میں چند دلچسپ حقائق میں آپ کو بتاؤں گا۔ امریکی ریاست میری لینڈ میں پلمبرز اینڈ اسٹیم فٹرز یونین کی جانب سے طالب علموں کو تعلیم کے دوران ہنر سکھائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے طلبہ مالی طور پر خود مختار ہو جاتے ہیں۔ روزگار کے حوالے سے 15 شعبے ایسے ہیں جن کے لیے تعلیم کی بجائے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعلیمی نظام میں موجود خامیوں کی وجہ سے جہاں ایک طرف لاکھوں افراد پاکستان میں روزگار سے محروم ہیں، وہیں دوسری طرف بہت سے ملازمت دینے والے ایسے بھی ہیں جن کو مطلوبہ ملازم نہیں ملتا۔ اس لیے تعلیم ضرور حاصل کیجیے، مگر فرصت کے اوقات، چھٹیوں کے لمحات میں امتحانات سے فارغ ہو کر فیس بک، واٹس ایپ پر ٹائم پاس کرنے کی بجائے ہنر بھی سیکھ لیجیے تاکہ بروقت ضرورت کام آ سکے۔ یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جہاں بھی رہیے خوش رہیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔